جو اس کو غلطی سمجھتے تھے، تہ میں جائیں گے تو آپ کو جو چیز ملے گی وہ یہ ملے گی، ان کی روح بیمار تھی، ان لوگوں کی روح بیمار تھی، ورنہ ایک سچی بات تھی۔ پیغمبر نے یہی تو صلاح دیا تھا، اے لوگوں آؤ اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات پیدا کیا ہے۔ ایک سچی بات حضور نے بتایا، لیکن اس کو چھوڑ کر لوگوں نے حضور کو گالی دینا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، مجنون دیوانہ پاگل کہنا شروع کیا، حتیٰ کہ جتنے ظلم ہو سکتے تھے حضور پر ان کے ماننے والوں پر توڑے گئے۔ ایک موقع آیا، ایک وقت آیا، طائف کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے گئے تھے، مگر طائف کے لوگوں نے پیغمبر کی بات کو قبول کرنے کے بجائے پیغمبر کو پتھر مارا دیا نبی کو، اتنا پتھر مارا دیا حضور کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور سے خون نکلنے لگے، جسم انور سے خون بہنے لگے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے، خالی کہہ دیجیے اجازت دیجیے، اس پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے دبا دیتا ہوں، دو پہاڑوں میں رکھ کر مسل دیتا ہوں، آپ خالی اجازت دے دیجیے۔ یہ لوگ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، آپ صرف اجازت دے دیجیے مجھے، اس پوری بستی کو تباہ کر دیتا ہوں، ایک پل میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو مسل دیتا ہوں، خالی آپ اجازت دے دیجیے۔ حضور نے کہا نہیں، ایسا نہ کرو، یہ نہ کرو۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ جو جملہ اللہ کے رسول نے تاریخی ارشاد فرمایا تھا، جو روح کی ساری بیماریوں کا علاج ہے، حضور نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ غلطی نہ کرتے، یہ جائز نہ کرتے، یہ گناہ نہ کرتے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح نہیں کرتا۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ایک خدا کو چھوڑ کر انیک خداؤں کی بات نہیں ہوتی۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا، اگر یہ جانتے ہوتے تو اپنے ہاتھ سے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن نہیں کرتے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو انہوں نے میری 40 سال کی مکی زندگی دیکھی ہے، اور 40 سال میں میری ذات سے کوئی گناہ انہوں نے نہیں دیکھا ہے، کوئی غلط کام نہیں دیکھا ہے، میرا یقین کرتے، میری باتوں کو قبول کرتے۔ یہ 40 سال تک مجھے سچا کہتے رہے ہیں، امین کہتے رہے ہیں، مگر ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا، میری مکی زندگی کا صحیح طریقے سے مطالعہ کیا ہوتا انہوں نے، تو مجھے قبول کر دے، اللہ کا رسول مانتے، اللہ کا پیغمبر مانتے۔ پیغمبر نے جو دعا کیا تھا، عرض کیا تھا رب کی بارگاہ میں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جب نہیں ہوتا ہے تو یہ سارے جرائم انسان کرتا ہے۔ علم اگر صحیح معنوں میں ہے اور اس علم پر وہ عمل کر رہا ہے تو ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ روح کی بیماری کا جو سب سے بہتر علاج ہے، جو سب سے اچھا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ اس انسان کی روح کو بیماریوں سے بچانا ہے تو اس کو علم سے آراستہ کر دیا جائے، علم کی دولت دے دیا جائے۔ اس کے پاس علم کی دولت آ جائے تو پھر انسان روح کی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، اپنی روح کو بیمار ہونے سے بچا سکتا ہے۔ علم اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے قسم قسم کے جرائم تو ہوں گے، قسم قسم کی برائیاں تو ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے، العلم نور، علم نور ہے، روشنی ہے، لائٹ ہے۔ اگر اس روشنی کو بند کر دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کے بغل میں کون ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو دکھے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا، نہیں معلوم ہوگا۔ آپ کو دکھ رہا ہے اس لیے
یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس روشنی میں آپ پہچان رہے ہو یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سارے پہچان کون کرا رہا ہے؟ یہ روشنی کرا رہی ہے۔ روشنی بند ہو جائے، اندھیرا آ جائے تو یہ تاریکی جو ہے نا، اندھیرا یہ پہچان کو مٹا دیتا ہے۔ جہالت کا جب اندھیرا آ جاتا ہے تو پھر روح تو بیمار ہو جاتی ہے، پھر اپنوں کا بڑوں کا ادب چھوٹ جاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت ختم ہو جاتا ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں، اچھے بھلے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری برائیاں سماجی معاشی معاشرتی جتنی برائیاں ہیں یہ سب جنم لیتی ہے جب انسان کی روح بیمار ہو جائے۔